السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوری وائس میں آپ سبھی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کی بات شاید کچھ لوگوں کو سخت لگے، لیکن اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ رب العزت کا خوف ہے تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے۔ ذرا سوچئے، جو زمین آپ نے کسی کمزور کا حق مار کر اپنے نام کر لی، جو حصہ آپ نے اپنے بھائی کا دبا لیا، جو مال آپ نے یتیم کا ہڑپ لیا، جس عورت یا لڑکی کو آپ نے غلط نظر سے دیکھا، جس دوست کی عزت کے ساتھ آپ نے کھیل کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت سے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین ہڑپ کرنے والے ذرا سنیے، کسی غریب کی زمین پر قبضہ کر لینا آسان ہے، کاغذ کا ٹکڑا اپنے نام کروا لینا آسان ہے، کمزور آدمی کو ڈرا دینا آسان ہے، اس کا حق دبا لینا آسان ہے، لیکن ذرا اس دن کا تصور کریں جب نہ پٹواری ہوگا، نہ وکیل ہوگا، نہ سفارش ہوگی، نہ طاقت ہوگی، نہ پیسہ ہوگا، صرف اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی کہ جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے گا، قیامت کے دن اس پر اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ ذرا سوچئے، جس زمین کے چند گز کے لیے آپ نے دنیا میں ظلم کیا، اگر وہی زمین قیامت کے دن آپ کے لیے وبال بن جائے تو کیا کریں گے آپ؟ دنیا میں زمین چند ہاتھ کی ہے، لیکن آخرت کا حساب بہت بھاری ہے۔ کسی کا وارثتی حق مت دبانا۔ کچھ لوگ اپنے ہی بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں۔ والد کا انتقال ہوا، جائیداد تقسیم ہونی تھی، لیکن طاقتور بھائی کہتا ہے یہ زمین میری ہے۔ بہن کا حصہ روک لیا، کسی یتیم کا حصہ چھپا لیا، کسی کمزور وارث کو دھوکہ دے دیا، اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ یاد رکھو، جس کا حق تم نے دنیا میں دبا دیا، وہ شخص اگر قیامت کے دن تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا تو کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہے گا یا اللہ، اس نے میرا حق مارا تھا۔ اس دن تم کیا جواب دو گے؟ دوست کی عزت سے کھیلنے والوں، اور اب ایک اور خطرناک گناہ، کچھ لوگ اپنے دوستوں کی بہنوں، بیویوں یا گھر کی عورتوں کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ موبائل پر چھپ کر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ یاد رکھے، گناہ چھپ کر کرنے سے گناہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ دروازہ بند تھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا، موبائل صرف آپ کے ہاتھ میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ آپ کی آنکھ نے کیا دیکھا، آپ کے دل نے کیا سوچا، آپ کے ہاتھ نے کیا کیا، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کسی کی بیوی کو اپنی خواہش کا ذریعہ نہ بناؤ، کسی کی بہن کو بری نظر سے نہ دیکھو، کسی دوست کے گھر کی عزت کو اپنی خواہش کا شکار نہ بناؤ۔ جس عزت کی حفاظت تم اپنے گھر کے لیے چاہتے ہو، وہی عزت دوسروں کے گھر کے لیے بھی چاہو۔ ایک دن آنکھیں بند ہو جائیں گی، آج آنکھیں کھلی ہیں، حرام چیز دیکھی جا سکتی ہے، آج زبان چل رہی ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے، آج ہاتھ طاقتور ہیں، کسی کا حق چھینا جا سکتا ہے، لیکن ایک دن یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ زبان خاموش ہو جائے گی، یہ ہاتھ بے جان ہو جائیں گے، اور انسان کو قبر میں اتار دیا جائے گا۔ پھر نہ موبائل ہوگا، نہ زمین، نہ پیسہ، نہ دوست، نہ طاقت، صرف اعمال ہوں گے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو۔ ظلم کو شاید دنیا میں اپنی طاقت پر غرور ہو، ظالم کو بہت غرور ہوتا ہے، لیکن مظلوم جب تنہائی میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی آواز شاید لوگوں تک نہ پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچتی ہے۔ اس لیے کسی کمزور کو یہ سمجھ کر مت دباؤ کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہو سکتا ہے تمہارے خلاف کچھ نہ کر سکے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا حق ضرور پیش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مظلوم کا حق ضائع نہیں ہوتا۔ آج موقع ہے، کل نہیں۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا مال رکھا ہوا ہے، کسی وارث کا حصہ روکا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، تو ابھی وقت ہے، واپس کر دو۔ جس سے وہ معافی مانگی ہے، معاف مانگ لو۔ جس کا مال دینا ہے دے دو، جس کی زمین واپس کرنی ہے واپس کر لو، کیونکہ مرنے کے بعد توبہ کا موقع ختم ہو جاتا ہے، اور جس بندے کا حق تم پر ہے اس کے حق سے بچنا آسان نہیں۔ ذرا قبر کا منظر سوچو، ایک دن تمہیں غسل دیا جائے گا، تمہارے کپڑے اتار دیے جائیں گے، تمہیں سفید کفن پہنایا جائے گا، لوگ تمہیں کندھے پر اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے، پھر تمہیں قبر میں اتار دیا جائے گا،
اور جو لوگ آج تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں وہی تمہیں مٹی کے حوالے کر کے واپس چلے آئیں گے۔ تمہاری زمینیں تمہارے پاس رہ جائیں گی، تمہارا گھر وہیں رہ جائے گا، تمہارا پیسہ وہیں رہ جائے گا، لیکن تم اکیلے قبر میں جاؤ گے۔ اس دن اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا۔ ایک سوال اپنے دل سے پوچھو، اگر آج رات تمہیں موت آ جائے تو کیا تم کسی کا حق اپنے ذمے لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی مظلوم قیامت کے دن تمہیں پہچان کر کہے یا اللہ اس شخص نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا؟ اگر نہیں تو آج ہی اپنے معاملات درست کر لو۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر ظلم کیا ہے تو توبہ کرو، اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق واپس کرو، اگر کسی کو غلط نظر سے دیکھا ہے تو اپنی نگاہیں جھکا لو، اگر کسی کی عزت خراب ہے تو معافی مانگو، اگر آئندہ کے لیے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یاد رکھو، دنیا کی عدالت سے بچ جانا کامیاب نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کی عدالت میں سرخرو ہو جاؤ۔ آخری بات، زمین مت ہڑپو، کسی یتیم کا حق مت کھاؤ، کسی بہن کا وارثی حق مت دباؤ، کسی غریب کو طاقت کے زور پر مت دباؤ، کسی کی عزت کو اپنی خواہش کا نشانہ مت